اس چیز سے گھبراتا ہے کہ لوگوں کے سامنے مجھے ذلیل نہ ہونا پڑے، مجھے رسوا نہ ہونا پڑے، مجھے شرمندگی کو میرے سامنے شرمندگی نہ پیدا ہے۔ لیکن تنہائی کی زندگی انسان کی ایسی زندگی ہوتی ہے کہ جس زندگی کے اندر انسان کچھ بھی کر لیتا ہے، نہ کوئی دیکھنے والا ہے، نہ پرکھنے والا ہے، نہ سمجھنے والا ہے، نہ اس کو پہچاننے والا ہے، نہ اس کے عمل کو کوئی دیکھنے والا ہے۔ اللہ تعالی نے جن لوگوں کو نیکی کی توفیق دی ہے اور وہ سچے ہیں، ایماندار ہیں، تقوی والے ہیں، اللہ سے تعلق رکھتے ہیں، ان لوگوں کو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت دی کہ ان کی گھریلو زندگی، تنہائی کی زندگی، ان کی وہ کیفیات اور وہ نیتیں، وہ عمل جن کو نہ ماں دیکھ رہی، نہ باپ دیکھ رہا ہے، نہ بیوی دیکھ رہی، نہ بچے دیکھ رہے، اس زندگی کو بدلنے کا کام اللہ تعالیٰ اس کی توفیق اور اس کی نیت سے کر دیتا ہے۔ آدمی ولی بنتا ہے، عابد بنتا ہے، زہد و تقوی والا بنتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں قرب اس کو حاصل ہوتا ہے، تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کو یہ سعادت دیتا ہے کہ اس کی تنہائی کی زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے کو حاضر ناظر کر دیتا ہے۔ اللہ تو حاضر ناظر ہے، لیکن انسان ہر عمل کو کرنے سے پہلے جب یہ سوچ لیتا ہے کہ اس کی زندگی میں چاہے وہ تنہا ہو یا اکیلا ہو، رات کی اندھیریوں میں ہو، جنگلوں میں ہو، بند قبروں میں ہو، اللہ تعالیٰ اس کے ایک ایک عمل کو دیکھ رہا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان میں بیٹھے، اچانک ایک شخص آیا جس کو صحابہ نے کبھی نہیں دیکھا، لمبا چوڑا خوب رو انسان کی شکل میں ایک شخص آتا ہے، اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور اتنے قریب ہو گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے اس اجنبی شخص کے گھٹنے سے مل گئے اور وہ بات کرنے لگا۔ اس نے سوال کرتے کرتے پوچھا، مل احسان، اے اللہ کے پیغمبر احسان کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس احسان کا تعارف اس کے سامنے کروایا کہ تم اپنے پروردگار کی عبادت کرو، اس حال میں کہ گویا کہ تم اپنے پروردگار کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم نہیں دیکھ رہے ہو تو وہ ہر حال میں ہر وقت تمہارا دیدار کر رہا ہے اور تمہارے ایک ایک عمل کو دیکھ رہا ہے۔ جب تم اس انداز سے عبادت کرو گے تو تم ہر وقت اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے موجود پا کر کوئی بھی عمل کرتے ہوئے 100 بار سوچو گے کہ یہ عمل میں کر رہا ہوں اللہ کو راضی کرنے والا ہے یا نہیں ہے۔ جیسا کہ انسان اپنے پیشوا، اپنے امام، اپنے قائد، اپنے باپ، اپنے خاندان کے بڑے چھوٹے کے سامنے جب کوئی عمل کرتا ہے تو وہ عمل پاپ سے خالی ہوتا ہے اور اس کی رضامندی کے مطابق ہوتا ہے۔ تو ساری انسانیت کا بادشاہ، اور وہ بادشاہ جو بند قبروں میں موجود ہے، گفاؤں میں موجود ہے، سمندروں میں موجود ہے، جنگلوں میں موجود ہے، اندھیروں میں موجود ہے، انسان کے شہرت سے زیادہ قریب ہے اور ہر وقت انسان کو دیکھتا ہے، اس کے عمل کو پرکھتا ہے، اس کے عمل کو جانتا ہے، اس کی نگرانی کرنے والے اور اس کے نگراں اور اس کے قاصد اور اس کے ذمہ دار اور مخبر اور اس کے کاتب اور مکتوب اس کے کاندھوں پر مسلط ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کے ایک ایک عمل سے واقف ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ تنہائی کی زندگی جس کی درست ہو گئی اس کے لیے جنت واجب ہے، کیونکہ تنہائی کی زندگی میں اللہ آ گیا، تنہائی کی زندگی میں اس کی زندگی اللہ کی چاہت سے جڑ گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا تمام سلوک اور آپ کی بیعت اور آپ کی صحبت اور آپ کے
صرف یہ محنت تھی کہ اے میرے اصحاب، تمہاری خلوت کی زندگی، تنہائی کی زندگی، گھریلو زندگی، جنگلوں کی زندگی اللہ اور اس کے رسول کی اور اس کے قرآن کی چاہت کے مطابق بن جائے۔ بس جب تمہاری تنہائی کی زندگی بدل جائے گی اور اللہ اور اس کے نبی سے جڑ جائے گی تو تمہاری لوگوں کے مجمعوں میں تجارت کرنا، بازاروں میں جانا، سفر کرنا، خاندانوں میں رہنا، خوشیوں میں شریک ہونا، غمیوں میں جانا، سب زندگی بدل جائے گی اور اللہ سے جڑ جائے گی اور اللہ اور اس کے رسول کی چاہت کے مطابق ہو جائے گی۔ آج کے ہمارے اس معاملے کے اندر اور ہماری زندگیوں کے اندر ہمارے بزرگوں نے ایک رواج دیا ہے کہ کسی نہ کسی اللہ والے کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دو، اور وہ اللہ والے ہر زمانے میں موجود ہیں۔ ہم اپنے رنگین چشمے سے دیکھتے ہیں کہ فلاں اللہ والا ہے، فلاں اللہ والا ہے، ہم اللہ والوں کو تلاش کرتے ہیں، جو مل جائے، جس حال میں مل جائے، اللہ کی توفیق اور اس کی سعادت سے اپنے ہاتھوں کو اس کے ہاتھوں میں دے کر توبہ کرو۔ صحابہ اکرام کے بہتیرے ایسے واقعات ہیں کہ بعد میں آنے والوں نے پوچھا کہ آپ نے بیعت کی، اللہ کے نبی کے ہاتھ میں آپ کے ہاتھ آئے، کس چیز پر بیعت کی؟ فرمایا کہ ہم نے اس بات پر بیعت کی کہ ہم گناہ نہ کریں گے، شرک نہ کریں گے، اللہ یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن ولا یعصینک فی معروف۔ اللہ نے قرآن پاک میں ترتیب کے ساتھ اس بیعت کو ذکر کیا ہے جو صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے تھے، اور اس کی انتہائی بیعت یہ تھی کہ ہم موت پر بیعت کرتے تھے، کہ یہاں تک کہ اپنی جوانی کو اللہ کے لیے لگائیں گے، اپنی صحت کو اللہ کے لیے لگائیں گے، اپنی خواہش کو اللہ کے لیے قربان کریں گے، اپنی چاہتوں کو رسول کے لیے قربان کریں گے، یہاں تک کہ زندگی کی سب سے قیمتی ترین چیز ہمارے پاس یہ زندگی کی سانسیں ہیں، آنکھوں کا دیکھنا ہے، کانوں کا سننا ہے، زبان کا بولنا ہے، ہاتھوں کا ہلنا ہے، پیروں کا چلنا ہے، اس زندگی کو بھی ہم اللہ اور اس کے رسول اور اس کے قربان اس کے قرآن کے اوپر اپنی زندگی کو قربان کر دیں گے۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم۔ اللہ نے جو صحابہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک درخت کے نیچے جمع کیا، وہاں پر صحابہ بیعت کر رہے تھے موت کے اوپر کہ ہم اپنی جان دے دیں گے، اللہ کے اشارے پر جان دے دیں گے۔ آج اس دنیا کی معمولی سی چیز جو ایک گناہ کی شکل میں ہے، اور وہ مختلف گناہ جو ہمارے سماج میں ہیں، ہمارے جوانوں میں ہیں، ہمارے بوڑھوں میں ہیں، ہمارے بچوں میں ہیں، ہماری عورتوں میں ہیں، ان گناہوں کو کسی اللہ والے کو گواہ بنا کر، اس کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر، اس کو بڑا مان کر، اس کو ذمہ دار مان کر، اس کو گواہ بنا کر اللہ کی عدالت میں ہم توبہ کر رہے ہیں کہ ہم شرک نہ کریں گے، جوا نہ کریں گے، سٹہ نہ لگائیں گے، قتل نہ کریں گے، پاپ نہ کریں گے، سود نہیں کھائیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، نشہ نہیں کریں گے، بددیانتی نہیں کریں گے، غیبت نہیں کریں گے، حسد نہیں رکھیں گے، کینہ نہیں کریں گے۔ آج کا مسلمان اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر توبہ کرتا ہے، اپنے گناہوں پر شرمندگی کا ظاہر کر کے توبہ کرتا ہے، اور اس نیک شخصیت کو اللہ کی عدالت میں گواہ بناتا ہے۔ کل قیامت کے دن کھڑا ہو کر وہ اعلان کرے گا، یا اللہ میں نے توبہ کی، اس بزرگ کے ہاتھوں میں گواہ بنا کر توبہ کی ہے، اور یہ میری توبہ کی گواہی دے گا۔ میرے دوستو بزرگوں، اس چیز کا نام ہے وہ نیک نیت کے ساتھ توبہ کرنا، اور توبہ کے اندر اس جماعت کو اپنی خلوت کی زندگی کو درست کرنا، یہی بیعت و سلوک کا کام ہے۔ میرے دوستو بزرگوں،
ہمارے بزرگوں میں بڑے بڑے اولیاء، اس گنگو کے اندر مولانا رشید احمد گنگوہی، شیخ عبد القدوس گنگوہی، ابو سعید گنگوہی، مولانا قاسم نانوتوی، مولانا رشید احمد گنگوہی، مولانا اشرف علی تھانوی، حضرت رائے پوری، ان کی تینوں کے تینوں بزرگوں کی کا سلسلہ، چاہے وہ رائے پور کا ہو، چاہے وہ سہارنپور کا ہو، چاہے وہ گنگو کا ہو، ان بزرگوں کی نسبت صرف اور صرف اس بات سے بلند ہوئی کہ انہوں نے وہ سچی توبہ جو اپنے شیوخ کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر، ان کے سامنے دو زانو بیٹھ کر توبہ کر کے اللہ کی عدالت میں ان کو گواہ بنا کر جو سچی توبہ کی، اس سچی توبہ پر اپنی جوانی میں بھی قائم رہے، دکھوں میں بھی قائم رہے، غموں میں بھی قائم رہے، بازاروں میں بھی قائم رہے، گھروں میں بھی قائم رہے، خلوت میں بھی قائم رہے، جنت میں بھی قائم رہے، اور